بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے نو انسانی کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے جانے کے لیے جو ایک طریقہ کار اور جن اصولوں اور جن قوانین کی بنیاد پر وہ طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، اس کے تعارف کے لیے یہ جو آڈیو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے، تاکہ پورے کرۂ ارض میں سے جو بھی انسان ہیں، یہ نو انسانی کے لیے ہے، یہ مخصوص کسی مذہب یا کسی گروہ یا کسی علاقہ یا کسی فرقہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کا جو نازل کردہ دین ہے، دین اسلام، یہ ساری نو انسانی کے لیے ہے۔ تو کوئی بھی شخص چاہے وہ دنیا کے کسی خطہ میں ہو، اس کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی زبان ہو، تو وہ اگر اللہ کا عبد بننا چاہتا ہے، ان جو مروجہ ظلمات ہیں جو اس عصر حاضر میں جن اندھیروں میں نو انسانی گھری ہوئی ہے، جو فساد میں مبتلا ہے ساری نو انسانی، اور یہ آدمیوں کا اپنا خود پیدا کردہ فساد ہے، اس کا باعث بھی وہ غلط اعمال ہیں، وہ غلط رویے ہیں جو نو انسانی کی اکثریت ہوائے نفس اور شہوات کی بنیاد کے اوپر جو رویے اپنائے ہوئے ہیں، یہ انہی کا نتیجہ ہے کہ اس وقت پورے کرۂ ارض پر جتنا خوف ہے، جتنے یہ ذلت ہے، ظلمات ہیں، جتنا یہ تفرقہ ہے، جتنے اختلافات ہیں، جتنا نو انسانی میں باہمی دوریاں ہیں، نفرتیں ہیں، خطرات ہیں، خوف ہے، خدشات ہیں، بدحالی ہے، بھوک ہے اور بے یقینی ہے، ان سب کے پیچھے انسانوں کے وہ اعمال اور رویے ہیں جو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کے خلاف کرتے چلے آئے ہیں۔ اور یہ چند دنوں، مہینوں یا اشروں کی بات نہیں، بلکہ صدیوں سے یہ رویے اپنائے جا رہے ہیں۔ یوں تو ساری انسانی تاریخ میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو اللہ رب العزت کے نازل کردہ دین اسلام کے مخالف رہے ہیں، لیکن تاریخ کے مختلف ادوار میں وہ شکست کھاتے رہے ہیں، اور ان کا جو وضع کردہ نظام میں زندگی ہوتا تھا وہ مختلف انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین کے ذریعے وہ شکست سے دوچار ہوتا تھا، کیونکہ انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم وہ وہی کا اتباع کر رہے ہوتے تھے، وہ اللہ رب العزت کے نازل کردہ دین اسلام پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ اب چونکہ انسانی تاریخ میں آخری مرتبہ سرزمین عرب میں محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین والذین معہ رضوان اللہ علیہم، انہوں نے اقامت دین کی، انہوں نے قرآن کریم کا اتباع کیا، اور خطۂ عرب کے جو لوگ تھے ان کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے گئے۔ اس سے پہلے جو انبیاء اور رسول علیہ السلام تھے، ان کو بھی جو وحی ملتی تھی، جو وحی قرآن کریم میں درج ہے، اس کی نوعیت و ماہیت اور اس کی اصلیت و حقیقت تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کی وحی کی ایک ہی ہوتی تھی، وہ نور ہوتا تھا، ہدایت ہوتی تھی، فرقان ہوتا تھا، اور نو انسانی کو ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جانے کے لیے وہ وحی بنیادی طور پر نازل ہوتی تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اسی طرح نو انسانی کو، بنی اسرائیل کو خاص طور پر جو ان کے ساتھ تھے، جو
ان کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے گئے۔ پھر دیگر انبیاء علیہ السلام بھی اسی طرح جو ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم ہوتے تھے ان کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے جاتے تھے۔ اور تاریخ انسانی میں آخری مرتبہ خطۂ عرب میں یہ وسیع پیمانے پر یہ تجربہ دہرایا گیا اللہ وحدہ لا شریک کی سکیم کے مطابق کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے قرآن کریم کا اتباع کرتے ہوئے اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم نے قرآن کریم کا اتباع کیا، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی اطاعت کرتے ہوئے۔ اور یہ سب کے سب ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا تھے، حنیف بن کر یکسو اور یک رخ ہو کر وحی کا اتباع کر رہے تھے، اور کتاب اللہ قرآن کریم کے علاوہ کسی چیز کا اتباع نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی اسی طرح ظلمات سے نور میں اللہ رب العزت لے گیا، جو لوگ چاہتے تھے کہ وہ ظلمات سے نکلیں۔ تو اس تمہید اور اس وضاحت کا مقصد یہ تھا کہ وہی کسی بھی دور میں کسی بھی زمانے میں محض اس کو پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یا مردوں کو بخشوانے کے لیے یا برکت کے لیے نہیں ہوتی، یا وہ تعویذ وغیرہ لکھنے کے لیے یا ذکر اذکار کے لیے نہیں ہوتی کہ اس کو دہرایا جائے، اس کی تسبیح پڑھی جائے، آیات کو اس مقصد کے لیے یا آویزاں کیے جائیں یا ان کی خطاطی کی جائے، تو اس مقصد کے لیے وحی کبھی بھی نازل نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ وحی کا یہ استعمال کرتے ہیں یا وحی سے یہ مقصود لیتے ہیں کہ اس کو ان کاموں کے لیے استعمال کریں، وہ حقیقت سے ناآشنا ہوتے ہیں، وہ جہالت میں ہوتے ہیں، اور وہ ظلمات سے نہیں نکل سکتے، اندھیروں میں ہی وہ رہتے ہیں اور شر فساد میں مبتلا رہتے ہوئے زندگی کا عرصہ گزار جاتے ہیں۔ دوسرا جو گوشہ ہے وحی کے اتباع کا، وہ یہ ہے کہ وحی جو کہ اب قرآن کریم میں ہے قیامت تک، وحی اور دین اسلام قرآن کریم سے باہر ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ تو دوسرا گوشہ یہ ہے کہ وحی کبھی بھی محض پوجا پاٹ یا پرستش کے لیے نہیں ہوتی، کہ جو اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ کچھ مناسک اور شعائر دین کے ہیں ان پر عمل کیا جا رہا ہے تو نزول وحی کا مقصد پورا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی جو دلیل ہے اللہ کی کتاب میں سے جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ جو نزول قرآن کے عہد میں یہود و نصارہ تھے، جو قرآن کریم کا اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر ایمان نہیں لا رہے تھے، لیکن اور اس کے علاوہ مشرکین بھی وہ اس چیز کا دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارا نبی کریم پر ایمان ہے، رسول علیہ السلام پر ایمان ہے، وحی پر ایمان ہے، ملائکہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ تو اس کے باوجود وہ کافر تھے، مشرک تھے، خود منافقین تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے تھے، اور مشرکین بھی جو تھے وہ صلاۃ بھی ادا کر رہے تھے، وہ حج پر بھی کاربند تھے، وہ انہوں نے کعبہ کی تولیت کعبہ ان کے ہاتھوں میں تھی، اور اس کے علاوہ وہ اپنے گھڑے ہوئے حرام حلال کے بھی پابند تھے، یعنی جن چیزوں کو شعائر کہا جاتا ہے یا مناسک کہا جاتا ہے وہ ان کے اس پر وہ کاربند تھے۔ گو کہ اس میں انہوں نے بہت ساری خود اختراعات تھی یا انہوں نے اس میں اللہ پر جھوٹ کڑا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ان ایسے احکام پر کاربند تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دین پر ہیں اور یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنیں گے، یہ ہمارے مناسک اور شعائر جو عبادات وغیرہ اور حلال حرام کی پابندی اور جو حدود اللہ جن کو وہ قرار دے رہے تھے، تو ان میں کچھ ان کی اپنی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی تھی ان کے مذہبی پیشواؤں کی، اور کچھ میں رد و بدل تھا، کچھ اللہ رب کریم کی طرف سے تھی۔ تو یہ سارا ایک ملغوبہ یا ایک مکسچر ان کے پاس تھا۔ تو اس کے باوجود چونکہ وہ خالص قرآن کریم کا اتباع نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ اپنے آبائی مذہب پر کاربند تھے، چاہے وہ مشرکین تھے، چاہے یہود و نصارہ تھے، چاہے وہ
دیگر لوگ تھے، تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ واضح اور ثابت ہو جاتا ہے، حالانکہ مشرکین بھی اللہ رب کریم کے ہونے کا اقرار اور اعلان کرتے تھے اور یہ تسلیم کرتے تھے کہ یہ زمین و آسمان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، وہی یہ سارا نظام چل رہا ہے، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہی بارش برساتا ہے۔ تو اسی طرح کے یہ سارے عقائد بیشتر یہود و نصارہ کے بھی تھے، لیکن وہ مشرکین ہوں، یہود و نصارہ ہوں، حتیٰ کہ منافقین، وہ تھے سب کے سب جہنمی۔ کیوں؟ کہ وہ خالص اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم پر ایمان نہیں لا رہے تھے اور مذہب آبا کو ترک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ آدمیوں کے گھڑے ہوئے اور بنائے ہوئے مذہب پر کاربند رہنا چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی وہ مناسک اور شعائر بجا لانا چاہتے تھے کہ ہم یہ مختلف جو مذہبی اعمال اور عقائد اور جو رسومات اور جو پرستش کے طریقے وغیرہ تھے، اب ان کو کرتے رہیں گے تو ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہماری نجات ہو جائے گی۔ تو دوسرا گوشہ یہ ہے کہ یہ محض مناسک اور شعائر کو ذریعہ سمجھنا اپنی مغفرت کا، یا وحی کے نازل ہونے کا مقصد سمجھنا، یہ بنیادی طور پر باطن تصور ہے۔ آج جو مسلمان قوم ہے وہ اسی الزام میں مبتلا ہے کہ ہمارے یہ جو مختلف ہم مناسک اور شعائر اسلام کے ہیں ان پر کاربند ہیں، تو یہ چیز ہمیں جنت میں لے جائے گی یا دنیا و آخرت کی کامیابی دے گی۔ یہ صدیوں کی جو تاریخ ہے اور جو انسانی مشاہدہ ہے اور جو زمینی حقائق ہیں، تینوں اس کی نفی کرتے ہیں کہ یہ مسلمان قوم اگر اس راستے پر ہوتی جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کا راستہ تھا، جس پر آخری مرتبہ تاریخ میں محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم کامزن تھے، اگر یہ وہ راستہ ہوتا تو اللہ رب العزت کی نصرت، اللہ رب العزت کی تائید، فتح اور غلبہ ان کو حاصل ہوتا، اور یہ عباد الطاغوت نہ بنے ہوتے، یہ اس طرح تفرقہ میں نہ ہوتے، اختلافات میں مبتلا نہ ہوتے، اور خوف اور ذلت اور بدحالی کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے، طاغوت کا تختہ مشق نہ بنے ہوئے ہوتے، بن کے اللہ رب العزت ان کو استخلاف فی الارض خلافت عطا کر چکا ہوتا، اور ان کو تمکن فی الارض دین کو تمکن دے چکا ہوتا، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوتا نہ حزن ہوتا، اور یہ اگر ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذریت ہونے اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہوتے تو اللہ رب العزت ان کو امام الناس کی مسند پر فائز رکھتا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ زمینی حقائق آج سے نہیں، صدیوں سے یہی حالت ہے کہ یہ مسلمان قوم خاص طور پر بتدریج زوال، انحطاط اور پستی میں مبتلا ہے، اور اس میں جو اختلافات ہیں، تفرقہ ہے، جو ذلت ہے، جو خوف ہے اور جو بدحالی ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ انہی کی وارثون الکتاب کی ذمہ داری تھی کہ وہ زمین سے شر فساد کو ختم کرتے، ظلم کو ختم کرتے، اور تاکہ دین اللہ کے لیے ہوتا، لیکن چونکہ انہوں نے خود وحی کا اتباع کرنا چھوڑ دیا، قرآن کریم کا اتباع ترک کر کے یہ خود قرآن کریم سے ہجرت کر گئے، تو اس وجہ سے غیر اللہ کی طرف، انداد اللہ کی طرف، اپنے خود گھڑے ہوئے شرکاء کی طرف، حالانکہ وہ صرف نام ہیں جو انہوں نے اور ان کے آباء نے رکھ لیے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے کسی کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، تو ان کی جو ہجرت کر جانا ہے، مہجورہ کا لفظ قرآن کریم میں ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم اس قرآن سے چلی گئی تھی، ہجرت کر گئی تھی۔ تو وہ جو قرآن سے ہجرت کرنا ہے، وہ انہی تمام وہ جو کتابیں جو قرآن کریم کے بعد لکھی گئی ہیں اور آج تک لکھی جا رہی ہیں، اور وہ مختلف شخصیات جن کے افکار، نظریات، عقائد موجود ہیں کتب میں،
تو وہ تمام کی تمام کتب اور وہ بعد میں آنے والی شخصیات جن کو دین میں لوگوں نے انداد اللہ بنا دیا ہے، ان کو شرکا بنا دیا ہے، ان دونوں کی وجہ سے یہ قرآن کریم سے ہجرت کر چکے ہیں۔ تو یہ جو قرآن کریم سے ہجرت کرنے کا عمل ہے، یہ محض دنوں، مہینوں یا عشروں کا نہیں ہے، یہ صدیوں پر مشتمل ایک روش ہے جو ہر ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی آئی ہے۔ اب اس ساری وضاحت اور اس تمہید کے بعد اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے یہ جو ساری نو انسانی کے لیے ایک رہنما اصول، ایک طریقہ کار قرآن کریم میں سے اخذ کر کے نو انسانی کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نو انسانی میں سے جو لوگ چاہے موجودہ دور میں، عصر حاضر میں، اس گھڑی میں ان کا تعلق کسی مذہب سے ہے، کسی قوم سے ہے، ان کی کوئی بھی زبان ہے، وہ دنیا کے کسی خطہ میں ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نو انسانی ظلمات میں ہے، کرۂ ارض پر شر اور فساد پھیل چکا ہے، اور وہ یقینی طور پر اس شر اور فساد سے اور اس ظلمات سے نکلنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سنجیدہ ہیں، اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کر سکتے ہیں، وہ اتنے کمیٹڈ ہیں، اتنے وہ ان میں ڈٹرمینیشن ہے، اتنا صبر، استقامت اور عزم ہے کہ وہ واقعی اس کے ساتھ مخلص ہیں، اور یہی ان کی اولین ترجیح ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے نازل کردہ وحی کا اتباع کریں اور دین اسلام کو اسی طرح اپنائیں جس طرح انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین نے اپنایا، اور ان کو وہ نتائج ملے جن کا کتاب اللہ میں وعدہ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ اللہ رب العزت کے وعدے پورے ہوئے۔ تو یہ کاوش انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں جو مختلف ٹاپکس کے اوپر، عنوانات کے اور موضوعات کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کو بیان کیا گیا ہے، ان کو تحریر کیا گیا ہے، ان کے حوالہ جات موجود ہیں، اور تاکہ کوئی بھی بندہ اگر یہ سمجھنا چاہے کہ ہم ان ظلمات سے نکلنے کا یہ جو سفر ہے، سبیل اللہ کا سفر، دنیا میں ساری انسانی تاریخ میں اور قیامت تک راستے دو ہی رہتے ہیں، اور دو ہی ہیں، ایک سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، اور ایک سبیل الطاغوت، طاغوت کا راستہ۔ تو اس سبیل اللہ پر چلنے کے لیے خود تمام جو انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم ہیں، وہ اسی سبیل اللہ پر چلتے تھے، اسی کے راہی ہوتے تھے، اور یہ سبیل اللہ ہی ہے جو کہ ظلمات سے نور میں لے جاتا ہے۔ دو حوالہ جات اپنے سامنے رکھیں آپ۔ پہلا حوالہ یہ کہ فرعون کے عہد میں بنی اسرائیل سوء العذاب میں مبتلا تھے۔ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھا، اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، جس طرح آج تمام مستضعفین اسی طرح گروہوں میں تقسیم ہیں۔ بعض اس میں سے بعض کو کمزور کر رکھا تھا، اسی وجہ سے کہ ان کی جو توانائیاں ہیں اور صلاحیتیں ہیں، توجہات ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف صرف ہوں، اور جو فرعون کا اقتدار ہے اور جو اس کا نظام ہے، جو اس نے سسٹم تشکیل بنایا ہوا تھا بنی اسرائیل کو کے ناجائز استحصال کے لیے، اور اپنی عیش و عشرت اور اپنی جو تکبر تھا اس کو باقی رکھنے کے لیے، تاکہ اس سسٹم کو، اس نظام کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو کیونکہ وہ بنی اسرائیل کا رب بنا ہوا تھا، الہ بنا ہوا تھا، اور معبود بنا ہوا تھا، تو آدمی جس کی بات مان رہا ہوتا ہے، جس کے بنائے گئے نظام کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جو اس کے سماجی اور معاشی معاملات کے لیے جو طریقہ کار اور اصول طے کر رہا ہوتا ہے، آدمی جس کے اصولوں کو، طریقہ کار کو اور قواعد و ضوابط کو مان رہا ہوتا ہے، وہی اس کا رب ہوتا ہے، وہی اس کا الہ ہوتا ہے، وہی اس کا معبود ہوتا ہے۔ آج کرۂ ارض پر کوئی ایسی ہیئت اجتماعیہ نہیں ہے
چاہے وہ مسلمان ممالک ہوں، چاہے وہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ ممالک ہوں، مختلف جماعتیں، مختلف قومیں، مختلف پارٹیاں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جن کا رب، جن کا الہ اور جن کا معبود اللہ وحدہ لا شریک ہو۔ تو یہ اکثریت جو مختلف مذاہب سے وابستہ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے یہود ہوں، نصارہ ہوں یا دیگر، ان تمام کی کیفیت اس وقت یہ ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہیں، اور وہ اگر وہ وحی کے بعض احکامات پر عمل کر بھی رہے ہیں تو وہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ بعض احکامات پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور بعض سے کفر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو روش ہے یہ ایمان بالشرک ہے اور ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش ہے، یہ تلبیس حق و باطن ہے۔ اس کو قرآن کریم میں انہی ناموں سے مختلف عنوانات کے تحت بیان کیے گئے۔ اس کا نتیجہ بھی ذلت و رسوائی ہوتا ہے، اور اس کا الٹیمیٹلی آخر کار یہ دنیا میں بھی شر، فساد اور ظلمات میں مبتلا رہتے ہوئے نو انسانی آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنتی ہے۔ تو یہ جو دو راستے ہیں، سبیل اللہ اور سبیل الطاغوت، یہی آگے چلتے ہوئے، اور ان پر چلنے والے جو سبیل اللہ پر چل رہے ہوتے ہیں وہ حزب اللہ ہوتے ہیں، جو سبیل الطاغوت پر ہوتے ہیں وہ حزب الطاغوت ہوتے ہیں، حزب الشیطان ہوتے ہیں، وہ عباد الطاغوت ہوتے ہیں۔ تو آگے انہی دو راستوں کی جو منزلیں ہیں وہ جنت ہے، جنت الفردوس، اور جہنم ہے، جہیم ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان کوئی گرے ایریا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے بین کا کوئی راستہ ہو۔ جس طرح آخرت میں جنت یا جہنم کے علاوہ کوئی تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ظلمات سے نور میں نکالنے کا عمل ہے، تو یہ جو سبیل اللہ ہے، تو بنی اسرائیل جو سوء العذاب میں تھے، جو کہ مستضعفین تھے، تو ان کو اس جو وحی تھی جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جو نور تھا، ہدایت تھی، فرقان تھی، اس نے ان کو اس سوء العذاب سے اور ظلمات سے نکال کر امام بنا دیا، زمین کا وارث بنا دیا، اور فرعون کو اور اس کے جو ملاوات تھے، جو ساتھی تھے، ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا، یعنی تباہی سے دوچار کر دیا۔ اور وہی تاثیر، وہی نتیجہ وہی آج بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ اور سرزمین عرب میں جس طرح نزول قرآن سے پہلے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی بعثت سے پہلے جو نو انسانی تھی، جو عرب معاشرہ تھا، وہ بھی اسی طرح فساد اور شر میں مبتلا تھا، کہ جس کو اللہ رب کریم نے فرمایا ہے علی شفا حفرۃ من النار، کہ وہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، بالکل تباہی کے دہانے پر تھے۔ آج بھی جو پورے کرۂ ارض پر جو طاغوتی نظام ہے، جس کے نتیجے میں نو انسانی آج بھی یہ جتنے بھی وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، اس کی وجہ سے نو انسانی تباہی کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے۔ یہ جو ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ساری نو انسانیت ہے، اس میں تمام مذاہب کے لوگ، تمام خطوں کے، تمام قومیتوں کے، علاقوں کے لوگ ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اسی نہج پر، اسی مقام پر پہنچے ہوئے ہیں آج۔ صرف یہ کہ آج وہ ایک چونکہ دنیا گلوبل ولیج ہے، تو اس حوالے سے، اور ویسے بھی جتنی نفرتیں ہیں مختلف اقوام میں، مختلف ممالک میں، اور نو انسانی کے مختلف فرقوں میں اور قومیتوں میں، اس ساری بنیاد کے اوپر یا جو غربت ہے، بدحالی ہے، ناجائز استحصال ہے، دولت کا جو ارتکاز ہے، جو مال دولت اور وسائل کی ظالمانہ تقسیم ہے، اور یہ جو آدمیوں کا خود گھڑا ہوا مذہب ہے، مختلف مذاہب کی چھتریوں کو استعمال کرتے ہوئے، تو یہ جو ساری وجوہات جو آدمیوں کے اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں، جس کو جمہوریت کا اور دیگر گورنمنٹل سسٹمز کا نام دیا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام یہ جو وہ باطن اعمال ہیں، وہ رویے ہیں، وہ نظریات ہیں، چاہے وہ مذہب، خود کھڑے ہوئے مذہب کی صورت میں ہو، چاہے وہ حکومتی نظام کی صورت میں ہو، چاہے وہ معاشی نظام کی صورت میں ہو، تو یہ ساری جو جتنی ذلت ہے، جتنا عذاب ہے، جتنا فساد ہے کرۂ ارض پر، یہ انہی کا پیدا کردہ ہے۔ تو جس طرح
سرزمین عرب میں نو انسانی آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچی ہوئی تھی، تو جس ایک نظریہ حیات نے، جس پیغام نے، جس پیٹرن آف لائف نے ان کو اس سے بچایا، وہ تھی اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے قلب اطہر پر وہ کتاب نازل ہوئی، اور سب سے پہلے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اول المسلمین بن کر اس وحی کا اتباع کرنے والے تھے، طاغوت سے اجتناب کرتے ہوئے، طاغوت سے کفر اختیار کرتے ہوئے، اور پھر جو آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم تھے تو انہوں نے بھی اس طرح اتباع کیا جس طرح اتباع کرنے کا حق تھا۔ تو یہ سارا کاروان اس آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے معاشرے میں سے یہ لوگ جنہوں نے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جنہوں نے جد و جہد کی اور اس آگ کے گڑھے کے کنارے سے بچنے کے لیے انہوں نے ہر قیمت ادا کی، چاہے ان کو اپنا علاقہ اور وطن چھوڑنا پڑا، عزیز و اقارب چھوڑنے پڑے، اپنے مال و دولت خرچ کرنا پڑے، معاشرتی اذیتیں برداشت کرنی پڑیں، جو باطن پرست تھے، جو طاغوت تھا، جو عبادت طاغوت تھے، وہ جو اس معاشرے کے سرمایہ دار تھے، وہ جو سٹیٹس کو کے حامی تھے، وہ جو چاہتے تھے کہ اسی طرح شرک، فساد اور دولت کا ناجائز ارتکاز وہ معاشرے میں برقرار رہے اور لوگوں کا وہ ناجائز استحسان کرتے رہیں، وہ سارے جو دین اللہ کے مخالف تھے، تو ان سب کی مخالفت کو برداشت کیا، ان کے سامنے ثابت قدم رہے، ان کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی، اور سارے مراحل طے کرنے کے بعد پھر جب وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ میدان جنگ میں قوت کے ساتھ ظلم کو روک سکیں، اپنا دفاع کر سکیں، تو انہوں نے وہ بھی کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو یہ وہ قیمت تھی جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم نے ادا کی، اور اس کا جو ثمر ملا ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے کہ وہ شہداء علی الناس قرار پائے، امتاً وسطاً لتکونوا، وہ انسانی پر وہ ایک متوسط امت بنے، اور اس کے علاوہ وہ اللہ رب العزت نے ان کو اعظم و درجات کے منازل تک پہنچایا، راشدون کی منزل تک، مومنون حقہ کی منزل تک، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ وہ سارے مدارج تھے، مقامات تھے، یہ وہ مناصب تھے جو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو ان کے اعمال کے طور پر، نتیجے کے طور پر یہ سارے اعزازات دیے۔ تو چاہے وہ بنی اسرائیل تھے، چاہے وہ عرب کے لوگ تھے، تو وہی کی تاثیر ہر دور میں ایک ہی رہی ہے کہ وہ ہر طرح کے شر اور فساد سے نکال کر، ظلمات سے نکال کر کامیابی و کامرانی کے ساحل مراد تک لے جاتی ہے، روشنی میں لے جاتی ہے۔ تو وہ تاثیر آج بھی اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو جو لوگ قرآن کریم کا اتباع کرنا چاہتے ہیں تو وہ آج پورے گلوب پر جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، وہ اللہ کی ان آیات کو سمجھیں۔ یہ ایک کاوش ہے جو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کی آیات آپ کے سامنے ان کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جو ایک طریقہ کار ہے جو کہ وہ اس موجودہ ظلمات میں سے جو اس وقت نو انسانی تباہی کے گڑھے کے دھانے پر پہنچی ہوئی ہے، اس سے نکل کر اللہ رب کریم کے جو وعدے پورے ہونے ہیں مومنین کے ساتھ کہ وہ ان کو استخلاف فی الارض عطا فرمائے گا، تمکن دین ہوگا، ان کو اپنی نعمتوں سے بہرہ مند فرمائے گا، اور ان کو اپنی فتح، نصرت اور تائید سے بہرہ مند فرمائے گا۔ ان کے لیے نہ خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، وہ الفت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے، ان میں باہمی اخوت ہوگی، اور یہ ساری جو نعمتیں ہیں عرضی یہ بھی ان کو ملیں گی، اور آخرت میں اللہ وحدہ لا شریک کے وعدے آخرت میں بھی ان کے ساتھ پورے ہوں گے کہ وہ جنت میں، جنت الفردوس میں ہوں گے۔ تو اس سارے پروسیس کو دوبارہ سے وہ سارے منزلیں
طے کرنے کے لیے، وہ سفر طے کرنے کے لیے ان سنگ مین کو عبور کرتے ہوئے کہ یہ ممکن کس طرح ہوگا جب تمام کرۂ ارض پر موجود، چاہے وہ کوئی شخص دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیٹھا ہو، وہ ٹوکیو جاپان سے لے کر بر صغیر میں، انڈیا میں، پاکستان میں، افغانستان یا عرب خطے میں، یا وہ افریقہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، جنوبی امریکہ میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی مومن ہے، کوئی مومنہ ہے، اور اس کے دل میں یہ اخلاص کے ساتھ یہ سچی طلب ہے، لگن ہے اور تڑپ ہے کہ وہ ان ظلمات سے نکلے، اور وہ بے بس ہے، وہ اپنے آپ کو ابھی بے بس محسوس کرتا ہے کہ اس کو کوئی ان اندھیروں سے نکلنے کا راستہ سجائی نہیں دے رہا، تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو کتاب ہے، کتاب مبین، قرآن مبین، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس میں یہ دو حصوں میں اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کو مختلف عنوانات اور موضوعات کے تحت بیان کیا گیا ہے، جو اسلام کا کلمہ پہلے دن سے ہے، روز اول سے، لا الہ الا اللہ، تو بالکل اسی کلمہ کی اصول اور بنیاد پر یہ کلمہ طیبہ ہے۔ تو ان آیات کو جو مختلف موضوعات کے تحت لایا گیا ہے، ان کے بھی دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے لا الہ سے متعلق، اس میں کوئی 8-9 عنوانات ہیں، ان میں ان کو اسی طرح سمجھنا ضروری ہے جس طرح قرآن کریم میں سے وہ ایک کوشش کی گئی ہے۔ یہ ایک بشری کاوش ہے، آپ خود بھی اس میں غور و فکر کریں، سمجھیں، مشاورت کریں، لیکن جو نتائج ہوں گے وہ محض سمجھنے سے نہیں ہوں گے، وہ ان پر عمل کرنے سے ہوں گے۔ محض جان لینا کبھی نتائج پیدا نہیں کرنا، اس جاننے کے بعد، اس ہدایت کے بعد اس پر عمل کرنا، اس کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے سے ہی وہ نتائج اور ثمرات ملتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس صحت مند بیج ہے، اس میں اگنے کی صلاحیت ہے، اور وہ اس کو اپنے پاس ہی رکھتا ہے، اس کو زمین میں نہیں بوتا، اس کی آبیاری نہیں کرتا، اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا، تو وہ اس کو کبھی بھی پھل نہیں ملے گا، کبھی بھی اس کی فصل تیار نہیں ہوگی۔ تو یہ جو وحی کی تعلیمات ہیں، وحی کا پیغام ہے، کتاب مبین کے جو احکامات ہیں، وہ جو رویے ہیں، ان سب کو پہلے جاننا سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے سب جو حرکیات ہیں، ڈائمینشنز ہیں، ڈائنمکس ہیں، ان کو سمجھتے ہوئے پھر ان کو اپنے آپ کے اوپر اجتماعی انداز سے ان کو اجتماعی سطح پر اپنانا ضروری ہے، اور پھر ثابت قدم رہنا ضروری ہے، تب یہ نتائج ملیں گے۔ محض جان لینے سے کچھ بھی نتیجہ مرتب نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں یہ پہلا جو مرحلہ ہے وہ لا الہ کا ہے، یعنی طاغوت سے کفر و اجتناب کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے طاغوت کی جو شناخت ہے، اس کی پہچان، کیونکہ جب تک طاغوت سے کفر اختیار نہیں کیا جائے گا، اس سے برات اختیار نہیں کی جائے گی، اسے اجتناب نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اللہ کا عبد بننا ممکن ہی نہیں ہے۔ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کی دعوت یہی ہوتی تھی کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کے عبد بن جاؤ اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ جب تک ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ جب تک طاغوت سے کفر اختیار نہیں کیا جاتا، اس وقت تک اس محکم سہارے کو پکڑا ہی نہیں جا سکتا جو کہ آپ کی بقا کا، تحفظ کا ضامن ہے، جو کامیابی کا ضامن ہے۔ طاغوت وہ تمام قوتیں ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کے مطابق جو نظام زندگی نہیں چلاتی، وہ تمام قوتیں اس میں شامل ہیں۔ اس کی جو بنیادی اجزاء ہیں وہ فرعون ہے، قارون ہے اور سامری ہیں۔ تمام حکمران جو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم کے مطابق جو سوشیو اکنامک سٹرکچر ہے اس کو نہیں چلاتے، جو نظام حکومت ہے، سیاسی معاشرتی نظام اور اس کے تمام جو تقاضے ہیں وہ صرف قرآن کریم کے مطابق نہیں چلاتے، تو وہ تمام کے تمام طاغوت ہیں،
حکمران اور سیاستدان اور ان کے جو وزراء اور مشرا ہیں وہ تمام کے تمام طاغوت ہیں، اور اس میں اس چیز کا کوئی استثناء نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا اپنے آپ کو یہود و نصارہ یا ہنود کہتے ہیں۔ اس وقت عملی طور پر کرۂ ارض پر کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے حکمرانوں کے ہاتھ میں صرف اللہ کی کتاب قرآن کریم ہو۔ نہیں ہے، دنیا میں اس وقت کوئی ایسا ملک نہیں ہے۔ انہوں نے قرآن کے ساتھ اور دیگر کتب کو، دیگر شخصیات کو شامل کر رکھا ہے۔ وہ 50 کے قریب ممالک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ملک نہیں ہے کہ جنہوں نے دیگر تمام کتابوں سے اور تمام جو شخصیات ہیں 1400 سالہ عرصہ میں ان سے مکمل اور قطعی طور پر ناتنقی اور برات اختیار کر کے صرف اللہ کی کتاب کو اپنا آئین اور اپنا قانون تسلیم کیا ہو۔ ایسا کوئی ملک نہیں ہے۔ لہٰذا تمام جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتے ہیں ان کے سربراہان اور جو دیگر ممالک ہیں جو 125 کے قریب ہیں، وہ تمام کے تمام طاغوت ہیں۔ وہ فرعون تو مر گیا، فرعون بھی وہی کام کر رہا تھا۔ اس نے بھی خود ایک سماجی اور سیاسی ایک سٹرکچر وضع کر رکھا تھا، اور اس کے مطابق وہ سارا اپنے امور سلطنت اور نظام سلطنت چلا رہا تھا، اور وہ بنی اسرائیل کو یہی تاثر دے رہا تھا کہ یہ بڑا آئیڈیل نظام ہے، طریقہ تو کم مسلح، یہ بڑا بہترین نظام ہے جو میں چلا رہا ہوں، اور یہ جو میرے ساتھ وزیر ہیں۔ لیکن وہ بنی اسرائیل کو عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ تو آدمیوں کا بنایا ہوا گھڑا ہوا جو سماجی اور سیاسی اور حکومتی نظام ہوتا ہے، وہ ایسا چلانے والے، بنانے والے اور اس کا تحفظ کرنے والے یہ طاغوت ہوتے ہیں۔ تو ان طاغوتوں کو پہچانیے، ان کے لیے اپنے قلوب میں نرم گوشہ نہیں رکھنا یہ پہلا قدم ہے، اور ان سے برات اختیار کرنی ہے، ان سے اجتناب کرنا ہے، اور اس چیز کو ہمیشہ ہدف میں رکھنا ہے کہ ان کو ان کی ان مسندوں سے، ان کے اس اقتدار سے علیحدہ کرنا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے نازل کردہ دین اسلام کو جو کتاب اللہ میں ہے اس کے مطابق جو نیا سوشو اکنامک سٹرکچر، نیا فیبرک بنانا ہے، نیا نظام حکومت، نظام سیاست، نظام معاشرت، نظام عدل، نظام تعلیم وغیرہ تمام نظام ہائے زندگی کتاب اللہ قرآن مجید کے مطابق تشکیل دینے ہیں۔ یہ پہلا طاغوت کی پہچان اور اس کے رد کے طور پر پہلا اصول۔ پھر دوسرا جو طاغوت کا عنصر ہے وہ ہے قارون۔ وہ قارون تو مر گیا، لیکن قارونیت آج بھی زندہ ہے۔ مترفین قرآن کریم میں جو استعمال ہوئی ہے، یہ وہ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، سرمایہ دار، وہ اشرافیہ جس کے پاس دولت کا ارتکاز ہوتا تھا، ہر دور میں آج بھی ہیں، چاہے وہ انہوں نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، چاہے وہ ہندو ہیں، یہود و نصارہ ہیں، کسی مذہب سے ہیں، ہر سرمایہ پرست سرمایہ دار جو زیادہ سے زیادہ مال دولت اپنے لیے جمع رکھنا چاہتا ہے اور رکھتا ہے، اور دوسروں کو محروم رکھتے ہوئے، ان کی بنیادی ضروریات کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کو مفلوک حال اور پسماندہ اور استحصال زدہ رکھتا ہے، اور خود اپنے پاس زیادہ سے زیادہ دولت جمع رکھتا ہے، اور ایسے قواعد و ضوابط اور قوانین بناتا ہے، ایسی پالیسیز بناتا ہے، سسٹمز بناتا ہے جس کے ذریعے اس کے پاس دولت کا ارتکاز بڑھتا جائے۔ وہ آج کے دور کے قارون اور مترفین ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جو دعوت ہوتی تھی، اس کے جو اولین مخاطب ہوتے تھے وہ مترفین ہوتے تھے، کیونکہ وہی کے اتباع سے انہی کے مفادات پر زد پڑتی تھی۔ تو یہ مترفین ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان کو پہچاننا ہے۔ یہ طاغوت کا دوسرا ایلیمنٹ ہے، دوسرا جز ہے۔ یہ اپنے ناجائز استحصال اور ارتکاز دولت کو بچانے کے لیے حکمرانوں کو بھی بطور اپنے آنائے کار کے استعمال کرتے ہیں کہ جب ان کے مفادات کو استحصال زدہ لوگوں سے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو یہ حکومتی طاقت کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، اور اس طرح یہ حکومتوں کو ٹیکس دیتے ہیں، اور حکومتیں جو ہوتے ہیں، جو فرعون ہوتے ہیں، وہ اس کے بدلے میں ان کے ناجائز مفادات کا اور ان کے ظلم اور استحصال کا تحفظ کرتے ہیں۔
تو یہ جو آج کے دور کے سرمایہ دار ہیں، چاہے انہوں نے نبادہ کسی بھی مذہب کا اوڑھ رکھا ہو، کسی بھی قوم کے ہوں، کسی بھی علاقے کے ہوں، ان سب کا ایک ایلیٹ کلب ہے پورے ورلڈ کا، گلوب کا، تو لہٰذا ان کے ناموں سے، ان کے فرقوں سے، ان کی مذہبی یا قومی شناخت سے دھوکہ نہ کھائیے۔ یہ تمام کے تمام طاغوت کا دوسرا ایلیمنٹ ہے، دوسرا جزو ہیں، اور طاغوت کا جو تیسرا چہرہ ہے، تیسرا جزو ہے، یہ وہ تمام کے تمام مذہبی پیشوا ہیں جو اپنی طرف سے جو باتیں گھڑ کے اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھ کر، اور جو اللہ کی نازل کردہ وحی ہے اس کو چھپا کے، نظر انداز کر کے، اس کے ساتھ آدمیوں کی لکھی ہوئی، گھڑی ہوئی اور پھیلائی ہوئی باتیں، یعنی انسانی افکار اور ملفوظات اور کتابیں اور یہ ساری چیزیں شامل کر دیتے ہیں اللہ کی نازل کردہ وحی کے ساتھ، اور وہ جو منقوبہ ہوتا ہے، وہ جو مکسچر ہوتا ہے، وہ جو ایک نیا پرندہ بن جاتا ہے، اس کو وہ دین قرار دیتے ہیں۔ یہ آج کے دور کے سامری ہیں۔ ایک وہ سامری تھا جس نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے عہد میں بنی اسرائیل کو بچڑا بنا کر اس کی پوجا پرستش پر لگا دیا تھا کہ یہ تمہارا الہ ہے۔ تو یہ جو جتنے مذہبی پیشوا ہیں، وہ تمام کے تمام جو اللہ کی کتاب قرآن کریم کے علاوہ کوئی ایک کتاب بھی اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں، اس کی تفسیر کے لیے یا اس کی وضاحت کے لیے، یا اس کو دین کا حصہ قرار دیتے ہیں، یا کسی اور شخصیت کو، اس کے اقوال، افعال اور نظریات کو وہ دین کا حصہ بناتے ہیں، وہ ان کو ترک نہیں کر سکتے، ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ان کتابوں کو اور ان شخصیات کو۔ وہ تمام کے تمام جو مذہبی پیشوا ہیں وہ عصر حاضر کے سامری ہیں۔ یہ بھی بچڑوں کی پوجا پر نو انسانی کو لگائے ہوئے ہیں، اور یہ تمام مذاہب میں ہیں، ہندو مت میں ہیں، یہودیت میں ہیں، مسلمانوں میں ہیں، نصارہ میں ہیں، سب میں یہ جو سامری موجود ہیں۔ صرف ان کے یہ جو بحروب ہیں یہ مختلف ہیں، لیکن کام سب کا ایک ہی ہے۔ پھر ان کا یہ جو خود ساختہ مذہب ہوتا ہے، جو وحی کے ساتھ، حق کے ساتھ، وحی صرف قرآن کریم ہے، قرآن کریم سے باہر کہیں بھی وحی نہیں ہے۔ تو یہ جو یہود و نصارہ کے پاس جس چیز کو وہ وحی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس میں وحی کے اجزاء یا کنٹینٹ ہوں گے، لیکن اس میں انہوں نے رد و بدل کیا ہوا ہے، اس میں جو انہوں نے افتراء علی اللہ کاذبہ، اللہ پر جھوٹ کر کر اپنی طرف سے جو کچھ شامل کیا ہوا ہے، پھر وحی کے کچھ اجزاء کو چھپایا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں کتاب اللہ میں بیان کی گئی ہیں قرآن کریم میں۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم جو تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام کی جو وحی ہے اس کا مہیمن بھی ہے، ان کا محافظ ہے، ان کی جو انبیاء علیہ السلام کے جو حالات و واقعات تھے، جو ان کو احکامات دیے گئے، اور جو کچھ ان کی قوموں کی طرف سے رد عمل آیا، اور جو ان کا جس انجام سے وہ لوگ جو وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے وہ دوچار ہوئے، اور جو وحی کا اتباع کرنے والے تھے ان کو جو اللہ رب کریم کی طرف سے نصرت و تائید اور نجات ملی، تو وہ تمام کے تمام جو تذکرے تھے، جتنا نو انسانی کو قیامت تک بتانا ضروری تھا، نہ وحدہ لا شریک کی حکمت اور مشیت کے مطابق، وہ تمام کے تمام قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو لہٰذا عصر حاضر میں جو دین الحق ہے، جو اسلام ہے، وہ قرآن کریم سے باہر نہیں ہے۔ تو وہ تمام مذہبی پیشوا جو قرآن کریم کے علاوہ اور دیگر ملفوظات کو، کتابوں کو یا شخصیات کے افکار کو، اعمال اور نظریات کو دین کا حصہ بتاتے ہیں، یا وہ ان سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، ان سے ناتعلقی اختیار نہیں کرتے، تو وہ تمام کے تمام مذہبی پیشوا آج کے دور کے سامری ہیں۔ تو یہ سامری بھی بنیادی طور پر انہی قارونوں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، مترفین کے، سرمایہ داروں کے، اشرافیہ کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو نیا مذہب گھڑتے ہیں اور صدیوں سے گھڑتے آئے ہیں، یہ ان کا گھڑا ہوا مذہب اس باطن نظام کو تقویت دیتا ہے، اس جو شجر خبیثہ ہے، جو یہ آدمیوں کا بنایا ہوا یہ جو سیاسی نظام ہے، باطن نظام ہے، اور یہ جو ظلم و استبداد اور ناجائز استحصال پر مبنی یہ
جو ایک دولت کی ناجائز اور غیر منصفانہ تقسیم کا یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کو تحفظ دینے والا یہ جو مذہب ہے یہ افیون کی مانند کام کرتا ہے اور لوگوں کو ان کے اصل دشمنوں کو پہچاننے نہیں دیتا، اور عوام الناس باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ ظلم اور ان کا ناجائز استحصال ہو رہا ہوتا ہے، ان کو محروم رکھا گیا ہوتا ہے، لیکن یہ جو مذہبی پیشواؤں کا سامریوں کا گھڑا ہوا اور بنایا ہوا باطن مذہب ہوتا ہے یہ ان کو یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ جتنے بھی عمراء ہیں، جتنے مترفین ہیں، جتنے قارون ہیں، تو ان کو تو یہ مال و دولت اللہ نے دیا ہے، ان پر تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کی مشیت ہے کہ ان کو اللہ نے دولت مند رکھا ہے، اور یہ جتنا انہوں نے جمع کر رکھا ہے، جتنا وہ اسراف اور تبذیر کر رہے ہیں، جتنا مال ضائع کر رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، یہ انسانیت کی جو مشترکہ وسائل ہیں، جو ذرائع پیداوار ہیں، ان کو یہ جو آگ لگا رہے ہیں اپنی ہوائے نفس اور شہوات کی بنیاد پر، تو یہ مروجہ مذہب، چاہے وہ ہندو مذہب ہے، چاہے وہ مروجہ مذہب جس کو اسلام کا نام دیا گیا ہے، جو جو مسلمانوں کے سامری ہیں انہی کا گڑھا ہوا ہے، یا وہ یہودیت کے وہ جو مذہبی پیشوا ہیں، یا نصارہ کے ہیں، یہ تمام کے تمام ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اور یہ ان کا خود ساختہ مذہب اس کرۂ ارض پر موجود یہ جو سرمایہ دارانہ باطن نظام ہے، یہ جو ربا پر مبنی ہے، یہ جو اللہ کے خلاف مصروف جنگ ہیں، یہ لوگ اس نظام کے بنانے والے، اس کے چلانے والے اور اس کا تحفظ کرنے والے، ان تمام کو جو سپورٹ کرتا ہے یہی مذہب کرتا ہے، یہی سامری کرتے ہیں۔ اگر یہ سامری اور یہ باطن مذہب ان کی سپورٹ سے ہٹ جائے سرمایہ داروں کی اور حکمرانوں کی، تو یہ سارے کا سارا نظام سبوداج ہو جائے گا، یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ ایک ٹرائکا ہے، ایک مثلث ہے طاغوت کی، جس کا ایک زاویہ فرعون ہیں، تمام دنیا کے حکمران ہیں جو کتاب اللہ کے مطابق حکومت کا نظام نہیں چلا رہے، قرآن کریم کے مطابق ایک زاویہ زنا وہ ہیں، دوسرا زنا زاویہ اس کے تمام کے تمام سرمایہ دار ہیں، مترفین ہیں، جو دولت کا ارتکاز چاہتے ہیں اور ارتکاز دولت کے نامحدود ارتکاز کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، اور اس کے لیے اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ چند ہاتھوں میں دولت کا ارتکاز ہو، چند لوگ انتہائی زیادہ دولت کے مالک ہوں، بے تحاشا نامحدود دولت کے مالک ہوں، اور اکثریت اس سے محروم ہو، مفلوق الحال ہو، اور وہ استحصال زدہ ہو۔ جو لوگ اس طرح کے نظام کے محافظ اور بانی ہیں اور اس اسٹیٹس کو چاہتے ہیں، وہ اس جو ٹرائکا اور اس مثلث کے یہ جو خبیث مثلث ہے، طاغوت کی مثلث ہے، اس کا دوسرا زنا زاویہ ہے، اور اس ٹرائکا کا جو تیسرا زنا اور زاویہ ہے وہ یہی سامری ہیں، یہی مذہبی پیشوا ہیں۔ اس میں چاہے وہ احبار و رہبان ہوں یا جو مروجہ جو اصطلاحیں مسلمانوں میں یا دیگر مذاہب میں استعمال ہوتی ہیں، ان کے جو صوفیاء پیر جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں، مجتہدین، تمام ان میں شامل ہیں، اور ان کی آئیڈینٹی اور ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب اپنے ہاتھ میں نہیں تھامے ہوئے، انہوں نے اس کے ساتھ درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں خود ساختہ اکابرین اور زعماء بنائے ہوئے ہیں، جن کو یہ سادتنا و کبراءنا کا نام دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگان ہیں، حالانکہ اللہ رب وحدہ لا شریک نے کسی کے لیے کتاب اللہ میں کوئی سند نازل نہیں کی۔ تو ان کی یہ جو اپنے بنائے ہوئے انداد اللہ ہیں اور شرکاء ہیں، تو یہ جو سامری ہے یہ اس خبیث مثلث کا تیسرا زنا زاویہ ہے۔ تو اس مثلث کو سمجھیے، اور اس کے جو آپس میں حرکیات ہیں، جس طرح یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے تحفظ اور سپورٹ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو اس مثلث کا کہ کوئی ایک زنا زاویہ نکال دیں تو یہ مثلث باقی نہیں رہ سکتی، لیکن انہوں نے ایسا گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے، ایسی سازش اور ایسی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے بڑی مہارت کے ساتھ کہ یہ ایک دوسرے کی سپورٹ اور بقا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ جو اصل میں اس سے جو بینیفیشیری ہیں، جو فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہ
مترفین ہیں، وہ قارون ہیں، سرمایہ دار ہیں، اشرافیہ ہے، یہ اس سے سب سے بڑا زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں اس باطن اور طاغوتی نظام سے۔ اور پھر جتنا یہ فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس کا کچھ حصہ یہ ٹیکسز کی صورت میں حکومت کو دیتے ہیں، تاکہ حکومت کو کی طرف سے جب بھی ان کو کوئی خطرہ لاحق ہو عوام الناس کی طرف سے، تو حکومت ان کو تحفظ دے، مترفین کو، سرمایہ داروں کو، قارونوں کو، جبکہ اس کا تھوڑا سا حصہ جتنی لوٹ کھسوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جتنا ناجائز استحصال کے ذریعے پیسہ لوٹ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو محروم کرتے ہوئے، اس کا تھوڑا سا حصہ یہ عطیات کے صورت میں، صدقات خیرات کی صورت میں، چندے کی صورت میں ان مذہبی پیشواؤں کو دے دیتے ہیں، ان کی مساجد کے لیے، ان کے مدرسوں کے لیے، ان کی مذہبی تنظیموں اور مزاروں وغیرہ کے لیے، تاکہ یہ لوگوں کو مروجہ مذہب کا جو سحر ہے، جو افیون ہے، لوگوں کو اس کا عادی رکھیں، اور لوگ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا رہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ جتنا ظلم ہو رہا ہے، جتنا ہمارا ناجائز استحصال ہے، یہ ہماری محرومیاں ہیں، یہ ہماری تقدیر ہے۔ اور جو لوگ اسراف اور تبذیر کر رہے ہیں، جو وسائل کو ضائع کر رہے ہیں، جن کے پاس بے پناہ مال دولت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اسی ذہنیت، اسی مینٹلٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ جو مترفین ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جو قارون ہیں، یہ مذہبی تنظیموں کو، جماعتوں کو، فرقوں کو اور مذہبی پیشواؤں کو، مزاروں کو، پیروں کو، صوفیوں کو اسی لیے تھوڑا بہت پیسہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ سارا ایک ابلیس کا وہ تانا بانا، شیطان کا وہ باطن ٹرائی کا مثلث، اس کا شعور ہونا ضروری ہے۔ اور جب تک دشمن کی شناخت نہیں ہوگی تو اس وقت تک ہو سکتا ہے آپ دشمن کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہوں، تو اس کی صفوں میں آپ رہ کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو دشمن کو اچھی طرح پہچاننا، شعوری طور پر پہچاننا، تاکہ واضح طور پر پتہ ہو کہ آپ کا جو ہر قدم ہو، جو آپ کا ہر سٹیپ ہو، وہ اس دشمن کے خلاف آپ کی توانائیاں اور صلاحیتیں استعمال ہوں۔ لیکن اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی تخریبی طریقہ نہیں ہے اپنانا کسی بھی مرحلے کے اوپر۔ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع کرنا ہے، اور جو باطن ہے اس کا توڑ حق کے ذریعے کرنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ادفع باللتی ہے یا احسن، تو کبھی بھی شر کا جواب شر سے نہیں دینا، تخریب کاری کے ذریعے۔ یہ ایک جو غلط فہمی اور غلط روش جو پیدا ہو گئی ہے اور کافی عرصے سے، کافی وقت سے ہے، کہ یہ بم دھماکے کر کے اور اس طرح خود کش حملے کر کے اور لوگوں کو اس طرح قتل و غارت کر کے، یہ دین اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ سراسر قطعی طور پر گمراہی ہے، اور یہ فساد کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش ہے۔ حالانکہ جب پہلے سے شر اور فساد موجود ہے تو اس کا جو توڑ اگر فساد کے ذریعے کیا جائے گا تو فساد تو بڑھ جائے گا۔ تو دین اسلام میں قطعی طور پر کسی طرح اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی تخریبی سرگرمی کی جائے۔ دین اسلام میں خود اسلام کو اپنانا ہوتا ہے، خود اخلاص اور ایثار کا پیکر بننا ہوتا ہے، اذیتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں، اور اصلاح فی الارض کی کوشش کرنی ہوتی ہے، خود مصلحین بننا ہوتا ہے، اور طاغوت کے ان تینوں جو ان کی چالیں ہیں، جو کردار ہیں، جو حربے ہیں، ان کے مطابق ایک سٹرکچر، ایک ڈھانچہ بنانا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی قارون نہ ہو، کوئی سامری نہ ہو، کوئی فرعون نہ ہو۔ تو یہ ایک جان جوکھوں کا کام ہے، یہ کوئی شارٹ کٹ اس میں نہیں ہے، یہ بڑا محنت طلب اور صبر و استقامت اور ثابت قدمی کا متقاضی ہے، بڑے عزم اور بڑی قوت کا متقاضی یہ کام ہے۔ اس میں کسی سے چہرے نہیں چھپانے پڑتے، اس میں کوئی زیر زمین سرگرمیاں نہیں کرنی ہوتی ہیں، اس میں محض کسی کو مذہب اور عقیدہ کی بنیاد پر اس کو قتل نہیں کیا جاتا، بم دھماکے نہیں کی جاتے، بلکہ زمین میں اصلاح کی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصلاح کرتے ہیں، انہی کے ساتھ اللہ رب کریم کی نصرت و تائید ہوتی ہے۔ تو اس پوری جد و جہد کو، اس کاوش کو سمجھنے کے لیے نہ اس میں کوئی ایسی
ایک سازشیں کی جاتی ہیں، نہ کوئی ایسی ریشہ دوانیاں ہوتی ہیں کہ وہ موجودہ سسٹم کو، جو طاغوتی نظام ہے، اس کو کسی شارٹ کٹ کے ذریعے، کسی ایک چور راستے سے آ کر اس کو سبوتاژ کیا جائے۔ قطعاً نہیں، اس سے فساد تو بڑھے گا لیکن اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ جو اصلاح کا عمل ہے یہ بتدریج ہوتا ہے، مسلسل ہوتا ہے، لیکن وہ ٹھوس اور یقینی نتائج پیدا کرتا ہے۔ کسی چیز کو تعمیر کرنے میں بڑی محنت، بڑی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑا صبر آزما مراحل ہوتے ہیں، لیکن جو دین ساری انسانی تاریخ میں جو راستہ انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم کو جو بتایا گیا، وہ یہی تعمیر اور اصلاح کا راستہ ہے۔ وہ تو مخالفین کے لیے بھی ایک خیر سگالی کے جذبات رکھنے کا، ان کی بھی خیر خواہی چاہنے کا، ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرنے کا، صرف اس وجہ سے کہ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ یہ جذبہ ہمیشہ دل میں جاگزین رکھنے کا نام دین ہے کہ آپ نو انسانی کے خیر خواہ ہوں، ان کی اصلاح چاہیں اور یہ چاہیں کہ نوع بشر کا ہر انسان اس ظلمات سے نکلے، اس کے سامنے نمونہ عمل بنے، اس کو اپنے رویے سے اس چیز پر کنونس کریں، آمادہ کریں، قائم کریں، اور پھر آپ کو جو اللہ رب کریم کی وحی کے اتباع کرنے کے جو رزلٹس اور ثمرات ملیں، آپ ان کو پیش کریں دلیل کے طور پر، شہادت کے طور پر کہ ہم نے وحی کا اتباع کیا ہے، ہمیں یہ نتائج ملے ہیں۔ یہ ہے وہ طریقہ جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کا طریقہ ہے اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم کا طریقہ ہے۔ تو اسی طریقے پر جب آپ چلتے ہیں، کوئی بھی قوم، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی لوگ جب اس طریقے پر چلیں گے، تب اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت و تائید ان کے شامل حال ہوگی۔ تو ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اسوہ حسنہ ہو، دیگر انبیاء اور رسول علیہ السلام کو اسوہ حسنہ ہو، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کو اسوہ حسنہ ہو، سب کا راستہ، سب کا طریقہ یہی ایک ہی تھا کہ وہ خود اصلاح کا پیکر بنے۔ انہوں نے اصلاح کی، مخالفین کے لیے بھی خیر خواہی چاہیے۔ یہ جو قتال کا مرحلہ ہوتا ہے، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین رحمۃ للعالمین تھے، رؤوف بالمؤمنین تھے۔ تو یہ جو دشمن کی طاقت کو، دشمن کے شر کو، جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اس کے شر کو، فساد کو طاقت کے ذریعے روکا جاتا ہے میدان میں آ کر، تو یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ جب کسی طریقے سے وہ باطن کا زور نہیں ٹوٹ رہا ہوتا، تو اس وقت اعلان جب طیب اور خبیث علیحدہ ہو چکے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو، مرنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں کیوں مر رہا ہوں، مرنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں کیوں مر رہا ہوں۔ جب یہ حق اور باطن آمنے سامنے صف آرا ہو جاتے ہیں، پورے کا پورا حق ایک طرف ہوتا ہے، پورے کا پورا باطن ایک طرف، طیب علیحدہ ہوتے ہیں، خبیث علیحدہ ہوتے ہیں، تب وہ تصادم اور ٹکراؤ ہوتا ہے جو قوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ اصلاح ذات کے مراحل ہیں، اصلاح معاشرہ کے مراحل ہیں، وہ اپنے آپ کو وحی کا اتباع کرنے کے پیکر میں ڈالنے کے مراحل ہیں۔ اس میں تو اذیتیں برداشت کرنی ہوں گی، اس میں تو اپنا جان مال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خرچ کرنا ہوگا، عزیز و اقارب کی اذیتیں برداشت کرنی ہوں گی، ان سے اگر وہ ترک تعلق کا تقاضا ہوتا ہے تو ان سے ترک تعلق کرنا ہوگا، مومنین کے ساتھ جڑنا ہوگا، اپنی معیشت، اپنی معاشرت، اپنے اخلاقیات، زندگی کے تمام گوشے، تمام پہلو وحی کے ساتھ ہم آہنگ کرتے جانا ہوگا۔ یہ ہے وہ سفر جس کا جس کی منزل ہے اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت، اس کی تائید اور اللہ کے وعدوں کا سچ ہونا۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ہماری چونکہ ایک تمہیدی نشست تھی، یہ نشست طویل ہو گئی ہے، بہرحال اس کے جو یہ گوشہ ہے لا الہ کا، طاغوت سے کفر و اجتناب کا، لیکن یہ ساری باتیں چونکہ براس ٹیکس ہیں، بنیادی باتیں ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے پہلا جو اس کے 9 ٹاپکس ہیں، عنوانات ہیں جو اس حصے میں ہیں لا الہ کے مرحلے میں، پہلا ہے شیطان اور ابلیس کو کتاب اللہ میں سے سمجھنا۔ وہ تمام آیات آپ کے سامنے ہیں، ان کو کتاب اللہ میں سے دیکھیں، ان کا مفہوم سمجھیں اور اس کے سیاق و سباق کو سمجھیں۔ دوسرا جو
عنوان ہے وہ ہے ایمان بالباطن یا ایمان بالطاغوت، کہ وہ جو ابلیس کے جال میں، شیطان کے جال میں ہوتا ہے تو اس کے ایمان کی کیا نوعیت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں صرف ایک ہی ایمان قابل قبول ہے، اور وہ ہے ایمان باللہ وحدہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں گے، وہ ایمان صرف قابل قبول ہے۔ اگر ایمان میں شرک کی آمیزش ہوگی تو وہ بھی رد ہے، وہ باطن ہے۔ ایمان بن جن ہوگا تو وہ بھی باطن ہے، ایمان بالطاغوت ہوگا تو وہ بھی باطن ہے، ایمان کے ساتھ جو تنبیس ہوگی شرک کی، شرک اس میں شامل ہوگا تو وہ بھی باطن ہے۔ تو یہ ایسے 5-6 قسم کے ایمان ہیں جو باطن ہیں، وہ ہوتا ایمان ہے لیکن وہ چونکہ اللہ وحدہ لا شریک پر نہیں ہوتا، جو تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت رہی ہے ساری انسانی تاریخ میں، الہکم الہ واحد، کہ اس الہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام خود ساختہ آلہات سے جو اجتناب کرنا ہوتا ہے، ان سے ناتعلقی اور برات اختیار کرنی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے یہ ایمان باطن کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ الہ واحد پر ایمان کیا ہوتا ہے۔ تو دوسرا ٹاپک، کیونکہ یہ جو ازداد کو سامنے لایا جاتا ہے، جکسٹاپوزیشن، تو پھر وہ بات زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ آسانی سے سمجھ آتی ہے جب مختلف ازداد سامنے ہوتی ہیں۔ آپ روشنی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اندھیرے کو بھی سمجھیں گے، تب روشنی کا صحیح مفہوم آپ کے ذہن میں آئے گا۔ حق کو سمجھنا چاہتے ہیں تو باطن کو سمجھیں، اصلاح کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ساتھ فساد کو بھی سمجھیں گے۔ تو یہ سارے جو مفاہیم ہیں، جو اسی طرح 2 مرحلے ہیں، لا الہ کا اور الا اللہ کا، تو ایمان بالباطن اور ایمان بالطاغوت کو سمجھیں گے۔ پھر تیسرا جو عنوان ہے وہ کفار، مشرکین، منافقین، مجرمین کے جو افکار و نظریات ہوتے ہیں، جو لوگ سبیل الطاغوت پر ہوتے ہیں، جن کا ایمان باطن ہوتا ہے، تو ان کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، ان کے افکار اور نظریات کیا ہوتے ہیں، کن چیزوں کے اوپر ان کی بنیاد ہوتی ہے کہ وہ حزب الشیطان میں ہوتے ہیں، ان کو سمجھیں گے۔ جو اگلا چوتھا عنوان ہے وہ انہی کفار، مشرکین، منافقین، مجرمین، مفسدین، ظالمین، وہ جو تمام جو سبیل الطاغوت پر ہوتے ہیں، جو حزب الشیطان ہوتے ہیں، تو ان کی نفسیات کیسی ہوتی ہیں، ان کی شخصیت کیسی تشکیل پاتی ہے، اور ان شخصیات کے نتیجے میں معاشرہ کیسا بنتا ہے، ان ساری باتوں کو کتاب اللہ میں سمجھنا ہے۔ اور 5واں جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ انہی لوگوں کے یہ جو حزب الشیطان ہوتے ہیں، ان کے مالی معاملات میں ان کی نفسیات اور ان کے رویے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو آپ کی زندگی کا تمام، چاہے کوئی فرد ہے، چاہے معاشرہ ہے، چاہے پورا گلوب ہے، اس کے یہ جو اکنامک سسٹم ہے، مالی معاملات ہیں، ان میں ان کی اصلاح بڑی ضروری ہے۔ معاشرے میں جتنا بھی شر ہے، فساد ہے، تو یہ براہ راست یا بالواسطہ کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی حد تک مالی جو ناجائز استحصال ہے، جو دولت کا ایک ارتکاز ہے، جو فاسد مالی ڈھانچہ ہے پوری دنیا میں، چاہے وہ معاشروں میں ہے، چاہے پورے گلوب پر ہے، چاہے اقوام میں ہے، تو اس کا کسی نہ کسی حوالے سے معاشرے میں موجود تمام برائیوں سے، تمام جتنے فسادات ہیں، میں جتنی حدود اللہ کی پامالی ہو رہی ہے، جو جہالت ہے، جو احساس محرومی ہے، جو جرائم ہیں، جو اخلاقی پستی ہے، اس کا کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی حوالہ سے یہ جو دولت کی ظالمانہ تقسیم ہے، اس سے اس کا تعلق بنتا ہے۔ اگر یہ جو دولت اور وسائل ارضی کی، جو کہ اللہ وحدہ لا شریک نے تمام نوع انسانی کے لیے یکساں اس کی منفعت کے لیے، اس کے تصرف کے لیے پیدا کیے ہیں، اگر اس کی عدل کی بنیاد کے اوپر اس کی جو وسائل ارضی ہیں، جو دولت ہے، جو پیداوار ہے، اس کی تقسیم نوع انسانی میں عدل کی بنیاد پر کی جائے، یہ جو دولت کا ناجائز استحصال ہے، محروموں کا ہو رہا ہے، دولت کا یہ جو ارتکاز ہے کہ پوری دنیا کی جو دولت ہے وہ 1% کے قریب لوگ ہیں جن کے پاس کرۂ ارض کے تقریباً 50% دولت ہے۔ تو یہ جو ظلم ہے اور جو مفلوق الحال اور جو محروم ہیں، جو استحصال زدہ 50% آبادی ہے پورے کرۂ ارض کی، اس کے پاس 3-4% دولت ہے۔ پورے کرۂ ارض کے جو وسائل اور دولت ہے اس کا ایسا اتنی ظالمانہ تقسیم ہے اس حد تک،
تو یہی وہ تباہی کے کنارے پر، تباہی کے گڑھے کے کنارے پر پہنچنے والا معاشرہ ہے، جو وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی صورت میں، یہ جو مختلف قسم کے نیوکلیئر ویپنز ہیں، بایولوجیکل ویپنز ہیں، ان کے علاوہ یہ جو دولت کا اتنا زیادہ عدم توازن ہے اور اتنا زیادہ ارتکاز ہے، یہ بھی ایک پھولے ہوئے غبارے کی طرح یہ بھی نو انسانی کو تباہی کے دانے پر لا چکا ہے۔ اور جس طرح ماحول کی تباہی ہو رہی ہے اور دیگر جو سوشل فیبرکس ہیں، سوشو اکنامیکل سسٹم ہے، سارے کے سارے میں فساد ہے، لیکن خاص طور پر یہ جو دولت کی غیر منصفانہ ظالمانہ تقسیم ہے، ارتکاز دولت ہے، انتہائی حدود سے بھی بن کے باہر وہ جو چھوتا ہوا یہ جو دولت کی غلط تقسیم ہے، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے یہ کہ کفار، مشرکین، منافقین، مجرمین، فاسقین، ظالمین، مفسدین کے مالی امور میں ان کی نفسیات کیا ہوتی ہیں اور رویے کیا ہوتے ہیں۔ اور یہ جو اس کا چھٹا ٹاپک اور عنوان ہے وہ یہ ہے کہ سب لا الہ کے ضمن میں ہے کہ جو لوگ مختلف مذاہب سے وابستہ ہیں، مثال کے طور پر جو اپنے آپ کو آسمانی یا نہامی مذاہب کہتے ہیں، مسلمان ہیں یا جو نصارہ ہیں، عیسائی یا یہودی، یہ لوگ جو یعنی وہی پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ان کو کچھ مناسک اور شعائر دین کے ان پر بھی کار بند ہیں، حلال حرام وغیرہ کی پابندی اور اس طرح کے اللہ پر، آخرت پر، ملائکہ پر، رسول پر اور کتب پر ایمان کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ جو وہی پر ایمان کا دعویٰ ہے، یہ باطن کس طرح ہوتا ہے، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس ضمن میں جو آیات ہیں ان کو سامنے رکھا گیا ہے کہ کیونکہ اس وقت تمام مذاہب کے ماننے والوں کا ایمان باطن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا ایمان اس طرح نہیں ہے جس طرح کتاب اللہ میں، قرآن کریم میں جو ایمان کے جو اساس بتائی گئی ہے، اور جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کو جو ایمان قابل قبول ہے، چاہے وہ اللہ رب العزت پر ایمان ہو، چاہے ملائکہ پر ہو، چاہے انبیاء اور رسول علیہ السلام پر ہو، چاہے کتب وحی پر ہو، چاہے آخرت پر ایمان ہو، تو ایمان کے جو بھی، اور جب ایمان درست نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو سرزد ہونے والے اعمال ہیں وہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے۔ وہ انفرادی طور پر کچھ اصلاحی یا اخلاقی اس میں بہتری کی صورت میں ہو سکتے ہیں، لیکن جو وہ نتائج پیدا کرنے ہیں جو اللہ رب کریم کی وحی کا، خالص وحی کا اتباع کرنے سے ہوتے ہیں، ایسے اعمال جنم نہیں لے سکتے، تشکیل نہیں پا سکتے جب تک کہ انسان کا ایمان درست نہ ہو۔ ایمان کی مثال اس صالح اور زرخیز زمین کی طرح ہے کہ جس میں سے فصل اگتی ہے۔ آپ کی جو اعمال ہوتے ہیں، جو کاوش ہوتی ہے، جد و جہد ہوتی ہے، اس کی مثال ایک صحت مند بیج کی طرح ہے، اور جو ایمان ہے اس کی مثال زمین کی طرح ہے۔ اگر زمین بنجر ہے، ویران ہے، شور زدہ ہے، اس میں بیج کو اگانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو آپ جتنا بھی مختلف عبادات کرتے رہیں، جو صدقہ خیرات کرتے رہیں، جو تقوی کے کام کرتے رہیں، جن کو آپ بذام خیش تقوی سمجھتے ہیں یا بر سمجھتے ہیں یا اصلاح سمجھتے ہیں، تو ان کی وہ نتائج کبھی بھی مرتب نہیں ہوں گے۔ تو جو ثمرات لینے کے لیے، بھرپور فصل لینے کے لیے جو اصول ہیں وہ بنیادی طور پر دو ہیں کہ زمین صالح ہو، زرخیز ہو، اور اس میں نمی ہو، اور وہ بیج کو اگانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہو، اور بیج صحت مند ہو۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ پھر ثمرات ملیں گے، پھل ملتا ہے اور فصل تیار ہو کر ملتی ہے۔ تو یہ جو ایمان ہے یہ بالکل اسی طرح ایمان ہونا ضروری ہے جس طرح قرآن کریم میں بتایا گیا ہے۔ تو اگر ایمان ہی باطن ہوگا، یعنی وہی پر ایمان کا جو دعویٰ ہے، زام تو یہود و نصارہ بھی اس زام میں مبتلا تھے، مشرکین بھی، کہ وہ رب کریم کو مان رہے ہیں اور اس طرح کے مختلف شعائر و مناسک پر بھی کاربند تھے، لیکن ان کا وہ جو دعویٰ ایمان تھا وہ باطن تھا۔ تو اس ٹاپک میں آپ کتب وحی پر ایمان باطن کس طرح ہوتا ہے اس کو سمجھ سکیں گے، اور پھر جو اگلے 3 ٹاپکس ہیں، 7واں، 8واں اور 9واں، وہ پارٹیکولرلی خاص طور پر
اسی طاغوت کے جو 3 پیکر ہیں، 3 اجزاء ہیں، 3 جو مظاہر ہیں جو ہر دور میں رہے ہیں، آج بھی ہیں، ان پر اسپیسیفکلی ان سے متعلق جو ان کی نفسیات ہیں، جو ان کے رویے ہیں تھے، اور جو ان کا انجام ہوا، جو ان کا طریقہ واردات ہوتا تھا، آج ہم نے اپنی صفوں میں پورے کرۂ ارض پر فرعونوں کو، سامریوں کو، اور قارونوں اور مترفین کو، سرمایہ داروں کو کس طرح پہچاننا ہے، ان کے جو ایک اسٹریٹجی ہے، ان کے شر سے خود کو کس طرح بچانا ہے، ان کے وار کو کس طرح زائن کرنا ہے، تاکہ اور ان کی جو یہ دشمنی ہے اس سے بچنا کس طرح ہے، ان کی سازشوں کو زائد کس طرح کرنا ہے، اور کس طرح ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہمیں ان کا اچھی طرح شعور ہوگا۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا لا الہ کا، کہ اللہ کی کتاب میں سے ان ساری باتوں کو سمجھنا، ان کو شعوری طور پر، یہ خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک سے امام المتقین بننے کی دعا کرتے ہیں۔ وجعلنا للمتقین اماما، اگر کوئی بھی مومن ہے کرۂ ارض پر، وہ چاہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس کے ساتھ اپنے وعدے پورے فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ان آیات کی روشنی میں تفکر کرے، تدبر کرے، اور عقل، فکر، شعور اور بصیرت کو بروئے کار لاتے ہوئے ان آیات کا مطالعہ کرے، ان پر غور و فکر کرے، سوچ بچار کرے، تاکہ وہ ان سے وہ اس کو اپنانے سے، اللہ کی آیات کا اتباع کرنے سے اس کو وہ نتائج ملے۔ یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں، یہ مختلف آیات آپ کے سامنے آئیں گی، آپ خود ان پر غور و فکر کریں اور ان کے ربط کو سمجھیں کہ وہ کس طرح وہ آیات میں مختلف، ہر ٹاپک کے اندر پھر سب ٹاپکس ہیں، اس عنوان کے پھر ذیلی عنوانات ہیں، ان کی روشنی میں اس کو سمجھیں۔ میں خود اللہ وحدہ لا شریک کی ان آیات سے جو کچھ سمجھا ہوں، وہ ہر ٹاپک کے اوپر، وہ بیشتر ٹاپکس کے اوپر وہ آڈیو کی صورت میں بھی موجود ہیں۔ تو اگر کوئی بھی جو مومن ہے، وہ خود پہلی چیز ہے اس نے خود ان اللہ وحدہ لا شریک کی آیات پر غور و فکر کرنا ہے، عقل، فکر، شعور، بصیرت، قلب اور فؤاد کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے تصریفی آیات کے ذریعے، تدبر فی القرآن کے ذریعے ان کو سمجھنا ہے، اور اگر پھر بھی اس کو کہیں پر ربط نہیں مل رہا، یا کسی نقطہ یا پوائنٹ کی، کسی معاملہ کی، کسی گوشے کی سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر ان میں سے بیشتر موضوعات، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کو مکمل کروں، کچھ ٹاپکس رہتے ہیں تو وہ آڈیو کی صورت میں اللہ رب العزت کی ان آیات میں سے جو طریقہ کار سمجھا ہوں، جو ان کے مختلف گوشے اور تقاضے سمجھا ہوں، ہر ٹاپک کے وہ آڈیوز کی صورت میں بھی موجود ہیں۔ تو آپ ان آڈیوز سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ خود ان کو سمجھیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، تاکہ آپ، کیونکہ یہ جو فی سبیل اللہ پر چلنا ہے، اس میں ہر مومن نے اپنی بھرپور توانائی اور صلاحیتیں استعمال کرنی ہوتی ہیں، اجتماعی طور پر جڑ کر، اور جب ہم اس کے دوسرے حصے پر آئیں گے، اس کو واضح کریں گے کہ یہ اسٹرکچر بنے گا کس طرح، لیکن یہ جو پہلا مرحلہ لا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھنا، شعوری طور پر اس کا ادراک ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہی پھر اگلا مرحلہ اِن اللہ طے کیا جا سکتا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔